بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا الْمُنْفَصِلَةُ فَهِيَ الَّتِي حُكِمَ فِيهَا بِالتَّنَافِي بَيْنَ شَيْئَيْنِ فِي مُوجِبَةٍ وَبِسَلْبِ التَّنَافِي بَيْنَهُمَا فِي سَالِبَةٍ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر۔ خیر قضیہ شرطیہ دو قسم ہے، قضیہ شرطیہ متصلہ تے قضیہ شرطیہ منفصلہ۔ پھر شرطیہ متصلہ لزومیہ بھی ہے اور اتفاقیہ بھی ہے۔ پھر لزومیہ اتفاقیہ دونوں موجبہ بھی ہوتے ہیں اور سالبہ بھی ہوتے ہیں۔ دھیان کریں جب شرطیہ متصلہ لزومیہ موجبہ وہ ہے کہ جس میں مقدم تالی میں لزوم ہے، جس میں کس میں موجبے میں کندے وچ اور شرطیہ متصلہ موجبہ اور لزومیہ شرطیہ متصلہ لزومیہ موجبہ ان دے وچ مقدم تالی وچ کی مطلب جے مقدم پایا گیا تے جے مقدم نہیں تے یہ موجبے دی گل دس رہی انہوں پکانا جے مقدم پایا گیا تے جے مقدم نہیں پایا گیا تے اور کوک وہ فقہ وچ کروڑ باری مثال ہونی بھائی شرط پائی گئی تے جے شرط نہ پائی گئی اے مطلب ہے جی طلاق دے مسئلے کتنے مسائل نے جڑے اس گل تے شرط اصول فقہ باس آوے گی شرط جی اگر تو کرو نکل گیا تین طلاق ہے جی تو مطلب کی ہے جے نکلی تے جے نہ نکلی تے اگر تو چاچے نو ملی تین طلاق ہے جے ملی تے جے نہ ملی تے ہزارہ مثالیں ہو جی ہونی ہیں جی۔ تو شرطیہ متصلہ دو قسم ہے، لزومیہ اور اتفاقیہ۔ ویسے قضیہ ہوندہ نال جوڑیا ہوندہ، صرف لزومیہ جن دے لوڑے اگے جی توجہ۔ تو دوسری قسم ہے شرطیہ منفصلہ، یہ بھی دو قسم ہے، موجبہ اور اگو تین قسمہ ہوں گے، پھر تینہ دیاں دو قسمہ تے پھر 6 قسمہ ہوں گے۔ توجہ کری پہلے موجبے دی تعریف تے پھر لفظ جو بول رہے ہیں منفصلہ ان دا مطلب ہے لڑائی ہے، تو متصلہ دا مطلب ہے صلحائی ہے۔ او متصلہ پہ کام جڑیا ہے تو منفصلہ پہ کام وکھرا وکھرا ہے، منفصلہ وکھرا وکھرا ہے۔ دھیان کرو اگے پڑھے رہتے نہ چون کتاباں اج کوئی کوشش کرو چاہے کوئی سمجھ آ جائے یار سیاپا مکے اس گل دا۔ شرطیہ منفصلہ موجبہ وہ شرطیہ منفصلہ ہوتا ہے جس میں مقدم تالی کے درمیان حکم ہوتا ہے منافات کا جی۔ قضیہ شرطیہ منفصلہ موجبہ وہ قضیہ شرطیہ منفصلہ موجبہ ہوتا ہے جس میں حکم ہوتا ہے نالے موجبہ پھر موجبہ پورا نام دس دیتا ہے وہ شرطیہ منفصلہ ہوتا ہے، وہ شرطیہ منفصلہ ہوتا ہے جس میں مقدم جس میں حکم ہوتا ہے کہ مقدم تالی کے درمیان منافات ہے، یا جس میں مقدم تالی کے درمیان منافات کا حکم ہوتا ہے۔ ہاں جی شابہ شرطیہ منفصلہ موجبہ وہ قضیہ شرطیہ منفصلہ ہوتا ہے جس میں حکم ہوتا ہے مقدم اور تالی کے درمیان منافات کا۔ پھر آخو قضیہ شرطیہ منفصلہ موجبہ وہ قضیہ شرطیہ منفصلہ ہوتا ہے جس میں حکم ہوتا ہے مقدم تالی کے درمیان منافات کا۔ ایک بار تم ہی آخ جا۔ قضیہ شرطیہ منفصلہ موجبہ وہ قضیہ شرطیہ ہوتا ہے جس میں قضیہ شرطیہ منفصلہ ہوتا ہے قضیہ شرطیہ منفصلہ ہوتا ہے جس میں حکم ہوتا ہے مقدم تالی کے درمیان میں مقدم تالی کٹھے نہیں ہونے اگو پھر منافات دے 3 صورتیں ہونیاں نے جی۔ اے تعریف عموماً پہلی قسم دے اعتبار نال کیتی باقی نال گنڈی دیاں نے جی۔ تے سالبہ بسلب تنافی قضیہ شرطیہ منفصلہ سالبہ وہ قضیہ شرطیہ منفصلہ ہوتا ہے جس میں حکم ہوتا ہے کہ مقدم تالی کے درمیان منافات کی سلب ہے، لڑائی مک گئی ہے، کٹھے ہو گئے نے جی۔ قضیہ شرطیہ منفصلہ سالبہ وہ قضیہ شرطیہ منفصلہ ہوتا ہے جس میں حکم ہوتا ہے مقدم اور تالی کے درمیان سلب منافات کا۔ پھر آخ
قضیہ شرطیہ منفاصلہ سالبہ وہ قضیہ شرطیہ منفاصلہ ہوتا ہے جس میں حکم ہوتا ہے مقدم اور تالی کے درمیان اور بچنے مقدم تالی کے مقدم تالی کے درمیان سلب منافات کا. پھر ایک بار آؤ. قضیہ شرطیہ منفاصلہ سالبہ وہ قضیہ شرطیہ منفاصلہ ہوتا ہے جس میں حکم ہوتا ہے مقدم تالی کے درمیان سلب منافات کا. اور بہر المنفصلہ پس منفصلہ اللہ تی وہ منفصلہ ہوتا ہے اور شرطیہ منفصلہ ہوتا ہے. حکم کیا جاتا اس میں شیئین کے درمیان تنافی کے ساتھ قسم موجبے میں اور شیئین کے درمیان سلب تنافی کے ساتھ سالبہ میں. جی اور بہرحال منفاصلہ پس قضیہ منفاصلہ وہ قضیہ کے حکم کیا وہ قضیہ ہوتا ہے وہ قضیہ منفصل وہ شرطیہ منفصلہ ہوتے ہیں. قضیہ منفاصلہ ہوتا ہے کہ حکم کیا جاتا ہے اس میں شیئین تو کون مراد نے؟ شیئین کے درمیان تنافی کے ساتھ موجبہ میں اور شیئین کے درمیان سلب تنافی کے ساتھ سالبہ میں. جی اور بہرحال منفصلہ پس منفصلہ وہ قضیہ شرطیہ منفصلہ ہوتا ہے جس میں حکم ہوتا ہے شیئین کے درمیان تنافی کے ساتھ موجبہ میں اور شیئین کے درمیان سلب تنافی کے ساتھ سالبہ میں. جی الشرطیہ المنفاصلہ علی ثلاثۃ اضرب. شرطیہ منفصلہ تین قسم ہیں. شرطیہ منفاصلہ تین قسم ہیں. شرطیہ منفصلہ کون شرطیہ منفاصلہ کیے؟ تین قسم ہیں. منفصلہ حقیقیہ منفصلہ مانعۃ الجمع تے منفصلہ مانعۃ الخلوف. کیا کہ قضیہ شرطیہ منفاصلہ تین قسم ہے حقیقیہ مانع. نال جوڑنا قضیہ شرطیہ منفاصلہ حقیقیہ اور صرف منفصلہ جوڑ دے قضیہ شرطیہ اور صرف منفصلہ جوڑ دے. حقیقیہ منفاصلہ مانعۃ الجمع منفاصلہ مانعۃ الخلوف. پھر ہاں قضیہ شرطیہ منفصلہ منفاصلہ تین قسم ہے منفاصلہ حقیقیہ منفاصلہ مانعۃ الجمع منفاصلہ مانعۃ الخلوف. کتنی قسم ہیں؟ قضیہ شرطیہ منفصلہ تین قسم پر ہے. حقیقیہ منفصلہ حقیقیہ منفصلہ مانعۃ الجمع منفصلہ مانعۃ الخلوف. شرطیہ منفصلہ تین قسم پر ہے. اوہی پتر مثالاں جڑے سگرے وچ اوسط وچ کبرے چ کال کول سمجھائے دوبارہ اوہی مثالاں نے بالکل کنی باری سمجھائیاں جے اج مڈو سڈو پھر بھی گئی عرش ہے. جی شرطیہ منفاصلہ تین قسم پر ہے. شاباش. شرطیہ منفصلہ تین قسم پر ہے. لأنها إن حكم فيها بالتنافي أو بعدمه بين النسبتين في الصدق والكذب معا كانت المنفصلة حقيقية. بس وجہ اثر کہ مقدم تالی کے درمیان منافات مقدم صدقن کذبن ہے یا مقدم تالی کے درمیان منافات صرف صدقن ہے یا مقدم تالی کے درمیان منافات صرف کذبن ہے. او کذبن اٹھ جانا تو صدقن پایا جانا. اچھا جی قضیہ شرطیہ منفصلہ تین قسم ہے. قضیہ شرطیہ یا تو مقدم تالی کے درمیان منافات ہوگی صدقن کذبن یا مقدم تالی کے درمیان منافات ہوگی فقط یا منافات ہوگی اگر صدقن کذبن منافات ہو تو یہ منفصلہ کی کیا. اگر صرف صدقن منافات ہو تو یہ منفصلہ مانعۃ الجمع اور اگر صرف کذبن منافات ہو تو مانعۃ الخلوف. جی قضیہ شرطیہ منفاصلہ تین قسم ہے. وجہ حسر مقدم تالی کے درمیان مقدم اور تالی کہہ دے کوئی ارجو اور تالی کے درمیان منافات صدقن کذبن ہوگی یا مقدم اور تالی کے درمیان منافات صرف فقط صدقن ہوگی یا مقدم اور تالی کے درمیان فقط منافات کذبن ہوگی.
اگر مقدم اور تالی کے درمیان منافات صدقاً کسبن ہو تو یہ قضیہ شرطیہ منفصلہ حقیقیہ ہے. اگر مقدم اور تالی کے درمیان منافات فقط صدقاً ہو تو یہ قضیہ شرطیہ منفصلہ مانعۃ الجمع ہے. اگر مقدم اور تالی کے درمیان منافات فقط کسبن ہو تو یہ قضیہ شرطیہ منفصلہ مانعۃ القلوب ہے. اب تینوں کی تعریف سمجھ آ گئی. وہ کرنی موجبیاں دی ہے سال پہ میں نال تنگے نہیں. قضیہ شرطیہ منفصلہ حقیقیہ وہ قضیہ شرطیہ منفصلہ ہوتا ہے جس میں حکم ہوتا ہے مقدم تالی کے درمیان صدقاً کسباً منافات کا. قضیہ شرطیہ منفصلہ حقیقیہ وہ قضیہ شرطیہ منفصلہ ہوتا ہے جس میں مقدم اور تالی کے درمیان حکم ہوتا ہے منافات کا صدقاً کسباً. صدقاً بھی اور یعنی مقدم تالی نہ دونوں جمع ہو سکتے ہیں نہ دونوں کا ارتفاع ہو سکتا ہے. یہ مقدم ہے تے تالی تے یہ تالی ہے تے خام خام. شرطیہ منفصلہ مانعۃ الجمع وہ شرطیہ منفصلہ ہوتا ہے جس میں حکم ہوتا ہے مقدم تالی کے درمیان منافات ہے فقط صدقاً یعنی مقدم تالی جمع نہیں ہو سکتے رفع جائز ہے. جی قضیہ شرطیہ منفصلہ مانعۃ القلوب جمع یار میں خلوب مانعۃ الجمع وہ رال کے ادھا تو پھیرا تھا میں دینا جس میں مقدم اور تالی کے درمیان حکم ہوتا ہے منافات کا صدقاً فقط یعنی مقدم اور تالی جمع نہیں ہو سکتے مقدم اور تالی یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے دونوں کا ارتفاع جائز ہے. قضیہ شرطیہ منفصلہ مانعۃ الخلو وہ شرطیہ منفصلہ ہوتا ہے جس میں حکم ہوتا ہے مقدم تالی کے درمیان منافات کا کسباً فقط یعنی مقدم تالی جمع ہو سکتے ہیں رفع جائز نہیں ہے. جمع ہو سکتے ہیں رفع جائز نہیں ہے. جی قضیہ شرطیہ منفصلہ مانعۃ القلوب وہ قضیہ شرطیہ منفصلہ ہوتا ہے جس میں مقدم اور تالی کے درمیان حکم منافات کا ہوتا ہے کسباً فقط یعنی یہ دونوں جمع ہو سکتے ہیں دونوں کا اتفاق اٹھ نہیں سکتے. مقدم تالی کا رفع جائز نہیں ہے جمع جائز. مانعۃ الجمع میں جمع جائز نہیں ہے اور حقیقیہ میں نہ مانعۃ الجمع میں جمع جائز نہیں ہے. مانعۃ الخلو میں جڑا پہلو جڑے اصل ان بیان کرو رفع جائز نہیں رفع جندا نہ پہلے ان دی گل تے سن تو جی جنت بعد چ دسنی ہے نا جی. منفصلہ حقیقیہ میں نہ جمع جائز ہے نہ رفع جائز ہے بھلاؤ بھی تے مانعۃ الخلو میں جمع جائز نہیں ہے باجیو رفع جائز ہے. مانعۃ الخلو میں رفع جائز نہیں جڑا قضیہ ہوندا پہلے اوندا نام لینا. مانعۃ الخلو میں مانعۃ الخلو میں مانعۃ الجمع میں تے حقیقیہ میں لأنہا گن مثال سارے دی جی تعریفاں آ گئی سارے نے پھر عبارت پڑھتا رہے جی. لأن اس لیے کہ منفصلہ اور شرطیہ منفصلہ اگر حکم کیا گیا اس میں کس میں تنافی اور عدم تنافی کا نسبتین کے درمیان صدق میں اور کذب میں مان بے عدم لایا نا بے عدم بھی ہوندا ہے بے سالبہ بھی دوویں ہوندے او نہیں ہوندا ہے میں نال ٹھوکیا ہے جی صرف انہوں ٹوڑنے واسطے بے ناراض نہ ہو جائے گھر نہ چلا جائے. ویسے یہ دوویں جڑے نا موجبے وچ نے جس ویلے دوواں دی سلب ہو جانی جمع بھی جائز رفع بھی جائز ہو جانا جی. جی ہوگا منفصلہ حقیقیہ
اس لیے کہ شرطیہ منفصلہ اگر حکم کیا گیا اس میں حکم کیا جائے حکم کیا جائے شرطیہ منفصلہ میں منفصلہ میں تنافی کے ساتھ اے موجبے چی یا عدم تنافی کے ساتھ اے سالبے چی کے درمیان صدق میں اور کذب میں معاً تو ہوگا پھر میں عرض کر رہا ہوں کوئی تو سمجھو جڑا صدقن کذبن منافعات مولوی جی موجبے چی جس نے انہوں بنانا ہے سالبہ تو او منافعات اٹھ گئی لہذا جمع بھی جائز تھے جمع بھی جائز ہو گئے ویسے مصالبہ نال جوڑی دے جی اس لیے کہ شرطیہ منفصلہ اگر حکم کیا جائے اس میں تنافی کے ساتھ یا عدم تنافی کے ساتھ تنافی کے ساتھ یا عدم تنافی کے ساتھ نسبتین کے درمیان صدق میں اور کذب میں معاً ہوگا منفصلہ حقیقیہ ساتھ پورا لو ہوگا منفصلہ حقیقیہ حقیقی ہاں جی کما تقول هذا العدد اما زوج او فرد یہ او فرد پورا جملہ بنا کے میں بنانا ہے او هذا العدد اما زوج او هذا العدد فرد پھر آخر هذا العدد اما زوج او هذا الفرد او هذا العدد فرد پھر آخر هذا العدد اما زوج او هذا العدد فرد پھر آخر هذا العدد اما زوج او هذا العدد فرد صرف طریقہ منطقیاں دے کہ تالی وچوں مبتدا نو حذف کر دیندے نے کیونکہ مبتدا جڑے پیچھے آ چکے ہیں تا قضیہ چوکھا لمبا نہ ورنہ دوواں دے نال مبتدا ایکو ہی ہے جی اگو پڑھ فلا ولا يمكن اجتماع زوجیت والفردیت فی عدد معین ولا ارتفاعهما ہاں واللہ هذا العدد کی هذا العدد کوئی عدد معین لے لو کوئی معین عدد جان ہے گنتی کوئی حاضر عدد حاضر کا مشار لے خام معین ہونا کہ نہیں ہونا حاضر عدد عدد ہووے کی ہووے نہ زوج ہووے نہ فرد ہووے یہ بھی محال ہے تے بیک وقت زوج بھی ہووے تے خواب خواہ یا ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس کروڑ تک چلے جاؤ جی جو برابر تقسیم ہوگا وہ کیا ہوگا جو برابر تقسیم نہیں ہوگا جن دے وچ کسر آوے کہ تقسیم ہے جو فرد ہے جی عجب گل ہے یار پھر زوج بھی سی زوج الفرد بھی سی سمجھائی سی باس ہوتے شہزادیاں نوں جی تے عدد معین ہوے نہ اون دے وچوں زوج دا تے فرد دا نہ جمع جائز ہے تے نہ بیک وقت زوج بھی ہوے تے فرد بھی ہوے انج بھی تے دوویں نہ ہوے عدد نہ زوج ہوے نہ انج بھی بالکل بدی گل ہے یار تو وہ بار بار سمجھایا سی معین عدد کے کی کیونکہ معین ہونا تاں گل بننی معین عدد کے زوج ہونے میں اور فرد ہونے میں معین عدد کے کیا معین عدد کے زوج ہونے میں فرد ہونے میں زوج ہونے میں اور زوج ہونے میں اور فرد ہونے میں صدقن بھی منافعات ہے اور کسبن بھی منافعات پھر آکھو معین عدد کے زوج ہونے میں اور فرد ہونے میں صدقن بھی منافعات ہے اور کسبن بھی منافعات تو آکھا بڑا معین عدد کے زوج ہونے میں اور فرد ہونے میں صدقن بھی منافعات ہے بھی منافعات ہے اور کسبن بھی منافعات ہے نہ دو میں کٹھے ہو سکتے نے تے نہ دو میں نہ دوواں دا ارتفاع نہ جمع جائز تے نہ عدد معین ہوے تے خام خونے کی ہونا ہے یا فرد ہونا ہے یا زوج ہونا ہے تے یا فرد ہونا ہے جیسا کہ کہے تو یہ سگرے تو انجے پکوان لگا اسی طرح یقین جان اسی طرح لیکن آج تک نہیں پتہ لگا مولوی ویس نے پتہ نہیں آکھیا کی کچھ بھی نہیں آکھیا سبق پڑھانا پہ جیسا کہ کہے تو حاضر العدد اما زوج
او فردن او فردن اصل کی ہے او حاضل عادت دو فردن بلاو بھی چلو جی پس نہیں ممکن اجتماع زوجیت اور فردیت کا عدد معین میں کہ جائز ہے اجتماع اور نہ ہی ارتفاع دونوں کا شاباش جی جیسا کہ کہے تو حاضر عدد اما زوج او حاضر عدد فرد پس نہیں ہے ممکن زوجیت اور فردیت کا اجتماع عدد معین میں اور نہ ان دونوں کا اتفاق جیسا کہ کہے تو حاض العدد اما زوج او حاض العدد فرد ہاں جی پس نہیں ممکن اجتماع زوجیت اور فردیت کا عدد معین میں اور نہ ارتفاع ان دونوں کا شب بین ہو کے ماں تنافع بعدمه صدقا فقط كانت مانعة الجمع كقولك هذا الشيء اما شجر او هذا الشيء حجر اینج پڑھ سارے فلا يمكن ان يكون شيء معين حجرا وشجرا معا ويمكن ان لا يكون شيئا منهما وہ تعریف کر دیتی ہے کہ کو نہیں کی تھی اور اگر حکم کیا جائے اور اگر حکم کیا کیسی شرطیہ منفصلہ تنافی کا تنافی کا اے موجبئی یا عدم تنافی کا اے کون ہے اے میں نال جوڑے ہے صدقن فقط تو ہوگا شرطیہ منفصلہ مانعۃ الجم ان تقریر کر دیتی ہے پہلو ترجمہ کر اور اگر حکم کیا جائے تنافی کا یا کس میں شرطیہ منفصل یا میں تنافی کے ساتھ تنافی کا حکم موجبات میں تنافی سالبہ تو ہوگا مانعۃ الجم ہاں جی شاباش اور اگر حکم کیا جائے تنافی کا یا عدم تنافی کا صدقن فقط تو ہوگا مانعۃ الجمع مثال دیں دیں اس دی کس دی مانعۃ الجم دی کس دی مانعۃ الجم دی مثال اے دیکھ ادھروں حاض الشیء پہ کیونکہ شے معین کرنی ہے حاض الشیء اما شجر او حاض الشیء حجر یہ شے معین یا شجر ہے شجر میں نہیں درخت ہے یا حجر ہے سمجھیو یہ شے معین یا حجر ہے اب شے معین بیک وقت شجر بھی ہو حجر بھی ہو پتھر بھی ہے تے درخت بھی ہے انج نہیں ہو سکتا جمع منع ہے جمع رفع میں ہاذا شے نو بنا دیں ہاذا شے ہو یہ شے یا شجر ہے یا تے دونوں دے ارتفاع جائز ہے اے شے نہ شجر ہے تے نہ شے معین میں شجر حجر کا اجتماع منع ہے ارتفاع جائز ہے شے معین میں اگر آپ شے معین سے مراد لیں پتھر تو وہ شجر ہے حجر نہیں شے معین سے مراد لیں شجر تو وہ شجر ہے تو حجر نہیں تو شے معین دو دی غیر لے لو دو میں کوئی نہیں دو میں کیا کیا جی شے معین کے وہ شے معین کے شے معین کے شجر ہونے میں اور حجر ہونے میں صدقن منافات صدقاً منافات ہے ایک شے معین ہوئے تے بیک معین ہو اور بیک وقت شجر بھی ہو اور حجر بھی ہو انج نہیں ہو سکتا جائز نہیں ہے اجتماع جائز ہے ارتفاع جائز ہے کیونکہ وہ جو حاضر شے ہے وہ جس کو ہم نے معین کیا ہے نہ پتھر ہے نہ درخت ہے کوئی اور چیز ہے تو یہاں دونوں کا ارتفاع ہے ارتفاع ہے جائز نہیں تو وہ کوئی نہیں ہے کہ ان غلام حسین شجر ہے حجر ہے تو میں انہوں کہہ رہا حاضر شے جی وہ سمجھے ہی تو شے معین کے شجر ہونے اور صدقن یعنی شے معین بیک وقت کی ہوئے انج لیکن نہ شجر ہوئے نہ حجر ہوئے یہ جائز ہے جی میں آ ٹوپی جڑی حاضر شے اے
جیسے تیرا قول جیسے تیرا قول اور تھلے بھی لکھے بوجہ مشتمل ہونے اس کے جم مان الجمع پر دونوں جزوں میں پس سچی نہیں آئیں گی شے پر بائیں طور کے وہ شے کیا ہو لیکن دونوں جھوٹے ہو سکتے ہیں بائیں طور کے وہ شے انسان ہو جیسے تیرا قول جیسے تیرا قول حاضر شے و اما شاجرن او حاجرن بس نہیں ممکن یہ کہ ہو شے معین کی ہوئے حجر یا حجر اور شجر اکٹھی یہ تو ممکن نہیں اور ممکن ہے یہ کہ نہ ہو کوئی شے ان دونوں سے کن سے بلکہ مولی طیب ہو گئی ہاں بھی شابہ جیسے تیرا قول ہاد الشیء اما شجر او ہاد الشیء حجر بس نہیں ہے ممکن وہ لمبا جملہ بھی بنتا ہے تو ویسے طریقہ بھی کلی خبر ذکر کی تھی مبتدا کو حذف کر دیا جی بس نہیں ہے ممکن یہ کہ ہو شے معین کیا ہو اور شجر اکٹھی اکٹھی اور ممکن ہے یہ کہ نہ ہو شے ان دونوں سے کہ وہ جڑی شے معین کی تھی وہ نہ شجر تے نہ حجر کو اور شے ہوئے جی کھوتا ہوئے حکیمہ بالتنافی وسلبہ کاذبا فقط کانت مانعۃ القلوب قول کان قول قائل القائل اما يكون زید فی البحر او لا یغرق فاتفاعهما بألا يكون زید فی البحر ويغرق محال وليس اجتماعهما محالا بأن يكون في البحر ولا يغرق یغرے کو بھی ٹھیک ہے غارہ کا یغرے کو اور اگر حکم کیا جائے شرطیہ منفصلہ میں تنافی یا تنافی کی سلب کا فقط کسبن سال باندھ نال جوڑے کسبن فقط یعنی دونوں کا ارتفاع جائز نہیں اجتماع جائز ہے تو یہ منفصلہ مانعۃ الجمع ہے مانعۃ الخلو ہے یہ منفصلہ ان کے سبق پڑھ دیا آ جائے کو قضیہ دے وچ آکھن فقہ دی کتاب وچ نہ وچ یہ منفصلہ مانعۃ الجمع تو کی مطلب ہے جمع جائز نہیں تے جی آکھنے مانعۃ الخلو تو کی مطلب ہے یہ آکھنے کی کیا ہے تے کئی باری اس نے ایسی آشی تے یہ مانعۃ الخلو ہے تو لکھ دیتے ہیں بزرگ تو پتا ہوئے تو پھر آسانی ہوتی نہیں استاد پچھو تمیدہ بننے بیٹا ایک منطق کی کتابیں ہوتی ہیں ان میں یہ مسئلہ ہوتا ہے پھر وہ یہ ہے پورا سبق کو تھی پڑھاؤ کے ہٹا دیے اور اگر حکم کیا جائے تنافی کا اور تنافی کی سلب کا اور تم بات بنا اور بھی یا سمجھے نہیں پچھے سے بتنافی او بے آدمی ایتھی بھی او یہ اگر حکم کیا جائے کندے وچ شرطیہ منفصل تنافی کا یا تنافی کی سلب کا کسبن فقط ہوگا قضیہ مانعۃ الخلو جی حکم کیا جائے تنافی کا یا تنافی کی سلب کا کسبن فقط تو ہوگا مانعۃ الخلو اور اگر حکم کیا جائے تنافی کا یا سلب تنافی کا کسبن فقط تو ہوگا قضیہ مانعۃ الخلو جی مثال اس کی یا یہ کہ ہوگا زید سمندر میں آغامی نال لانے یا اولا یکونو سمجھے نا او یکون زید لا یغرقو یا یہ کہ ہوگا زید سمندر میں یا یہ کہ زید غرق نہیں ہوگا یا یہ کہ پہلے وچ نسبت ایجابی دوجے وچ نسبت سلبی ایجاب دا رفع سلب ہوندا تے سلب دا رفع یہ مثال اگے 7 واری سمجھائی وہ مثال ہے کہ زید کے سمندر ہونے میں اور غرق نہ ہونے میں کسبن منافات ہے زید کے اے دو میں اٹھ جان سمندر میں نہ ہو غرق ہو جائے یہ نہیں ہو سکے اے اٹھنا ہے نا او پہلا اس بات کی بننا ہے نفی تے نفی کی بننی ہے اس بات کہ زید سمندر میں یہ نہیں ہو سکتا
ਉਹ ਗਰਕ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੁੱਕੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਉੱਥੇ ਤਨਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। समझे? लेकिन इनमें जमा जायज़ है, इनमें कि ज़ैद समंदर में हो और गरक ना हो, ये जायज़ है। हज़रत अली तैरदे पे होण या कश्ती ते बैठे होण, ये समंदर विच भी है ते गरक भी नहीं, समंदर विच है, ये जमा जायज़ है। लेकिन रफ़ा भी समंदर विच नहीं ते वो रफ़ा इन्हां दा करना है ना। हुण पहले कि समंदर में हो, इनका रफ़ा की है, गरक ना हो, इसका रफ़ा क्या है? जमा करो, समंदर में ये जाए, रफ़ा जायज़ नहीं, जमा जायज़ है। केड़ा? समंदर में किवें तैरदा होवे ते जा क्या आख्या जी? ज़ैद के समंदर में होने, ज़ैद के समंदर में होने और गरक ना होने किस्बन मुनाफात है। क्या है? ज़ैद के समंदर में होने और गरक ना होने में किस्बन मुनाफात है। फिर आखिर ज़ैद के समंदर में होने और गरक ना होने में किस्बन मुनाफात है। किस तरह के समंदर में ना हो, समंदर में ना हो और गरक हो जाए, ये नहीं हो सकता, जमा जायज़ है। जमा जायज़ है कि समंदर में हो, गरक ना हो, कश्ती पर हो, तैर रहा हो, जैसे तेरा कौल ना, जैसे कायल का मना कर ले ना, जैसे कायल का कौल या ये कि होगा ज़ैद समंदर में या गरक नहीं होगा, बस इर्तिफा इन दोनों का मुहाल है। ओ बे अल्लाह बिफर्तिफा मा मुहाल खबर, इर्तिफा इन दोनों का तस्वीर बाई तौर के ना हो ज़ैद समंदर में और गरक हो जाए, एक ही है। और नहीं है इज्तिमा उन दोनों का मुहाल, बाई तौर के हो समंदर में और गरक ना हो। किवें की करदा पिया होवे? कश्ती ते बैठा हो। जैसे कायल का कौल या ये कि हो ज़ैद समंदर में या ये कि ना हो ज़ैद गरक, बस इत्तिफा इन दोनों का मुहाल है, बाई तौर के ना हो ज़ैद समंदर में और गरक हो जाए, ये नहीं हो सकता। और नहीं है इन दोनों का इज्तिमा मुहाल, बाई तौर के हो ज़ैद समंदर में और गरक ना हो। गरक ना हो तो शर्तिया दो किस्म है, मुत्तासिला और मुनफासिला। तो शर्तिया मुत्तासिला में जो मूजबा है ना, वो न शर्तिया मुत्तासिला में दो किस्म है, जो लजूमिया है, लजूमिया कौन? तो लजूमिया जो मूजबा होता है उसमें मुकद्दम ताली में इत्तिसाल होता है, अगर मुकद्दम है तो मुकद्दम नहीं थे तो सालबा होगा तो उनमें सलबे इत्तिसाल हो जाएगा, तो इत्तिसाल रहा ही नहीं। और शर्तिया मुनफासिला तीन किस्म है। शर्तिया केड़ा केड़ा? ये मूजबे दियां गल्लां ने, सालबे दियां नहीं। अगले किताबें साल में पंडी पा के नहीं सिर खाना मूजबा कि भाई माने भी हकीकिया, उसमें मुकद्दम ताली का इज्तिमा भी मना है, मना है। और मानियातुल जम में, मानियातुल खुलूफ में इज्तिमा जायज़, मना कर ले। चलो शाबाश।